پر یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں، اتنی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو گیا کہ کسی کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا۔ یہ جو اچانک سے آپ کو بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں، آپ کو بہت سے معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں۔ دنیا بھر کی انٹرنیشنل قوتیں، یعنی دنیا بھر کے بڑے لیڈر، اہم ترین لیڈر جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ 3 ایسی میٹنگیں ہو چکی ہیں جس میں یہ باور کرا دیا گیا ہے۔ بشرا بی بی جو کہتی ہیں کہ میرے کھانے میں، میرے شہر میں ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، تو تحریک انصاف کی طرف سے بشرا بی بی، اگر خدا نخواستہ بشرا بی بی کو کچھ ہوا، اس کے قتل کا مقدمہ کس پر درج کرانا ہے، انہی 2 بڑی اہم ترین شخصیات کے نام باقاعدہ دے دیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا گیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک لیٹر بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ کس کا لیٹر ہوگا، کس میں کس کو کس طرح کہا جائے گا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری خبر، بڑی خبر ہے تیسری، ججز کے کا لکھا ہوا خط، اس پر بننے جا رہا ایک بہت بڑا جوڈیشل کمیشن، اور جب جوڈیشل کمیشن اس پر بن گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عظیم آفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں، اتنی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو گیا کہ کسی کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا۔ یہ جو اچانک سے آپ کو بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں، آپ کو بہت سے معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں۔ پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے ہے۔ پاکستان کی سالمیت پر نہ کوئی سمجھوتا ہوا، نہ سمجھوتا ہوگا، نہ ہی کوئی سمجھوتا کرے گا۔ ہم چاہیں کہ یہاں پر جمع ہونے والے ان تمام افراد کے جو دہشت گردی کا نشانہ بنے، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ادارے ضرور ان قاتلوں تک پہنچیں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ آج کی بڑی 3 خبریں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ 3 ایسی خبریں ہیں جس کے بعد حالات کسی وقت بھی آپ کو ایک بڑا پیغام دے سکتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ دنیا بھر کی انٹرنیشنل قوتیں، یعنی دنیا بھر کے بڑے لیڈر، اہم ترین لیڈر جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ 3 ایسی میٹنگیں ہو چکی ہیں جس میں یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان پر مقدمات ختم کیا جائیں۔ اب اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا جواب کون دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ اس کو آپ کو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی جو کہتی ہیں کہ میرے کھانے میں، میرے شہر میں ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے، تو تحریک انصاف کی طرف سے بشرا بی بی، اگر خدا نخواستہ بشرا بی بی کو کچھ ہوا، اس کے قتل کا مقدمہ کس پر درج کرانا ہے، انہی 2 بڑی اہم ترین شخصیات کے نام باقاعدہ دے دیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا گیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک لیٹر بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ کس کا لیٹر ہوگا، کس میں کس کو کس طرح کہا جائے گا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور تیسری خبر، بڑی خبر ہے تیسری، ججز کے کا لکھا ہوا خط، اس پر بننے جا رہا ایک بہت بڑا جوڈیشل کمیشن، اور جب جوڈیشل کمیشن اس پر بن گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ایک دن تو اجلاس ہو گیا، آج پھر اس پہ اجلاس ہونا ہے، آج ملاقاتیں بھی ہونی۔ ان تینوں خبروں پہ آج آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے فیصلے کے حوالے سے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہی کیوں اس بات پر بضد ہے کہ عمران خان رہا ہو رہا ہے، آپ ہی کیوں بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان جلد آ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ہی کہتا تھا کہ تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں لے گی، تحریک انصاف کا سب سے زیادہ ووٹ باہر نکلے گا۔ انتخابی نشان بلہ نہیں، انتخابی نشان عمران خان کا نظریہ ہے، انتخابی نشان عمران خان کا وہ دیا ہوا عوام کو شعور ہے جس پر عوام نے ووٹ دیے ہیں۔ اور آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جہاں پاکستان کا ایک ایک شہری
اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. جہاں پاکستان کے وکلا قانونی جنگ لا رہے ہیں, جہاں پر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان پر لگے ہوئے الزامات جھوٹے ہیں, وہیں پر اب انٹرنیشنل لیڈر, بین الاقوامی لیڈر, دنیا کے وہ لیڈر جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, جنہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط قیادت کیا ہوتی ہے, کس کو ہونا چاہیے سیاسی مضبوط قیادت, تو وہ پریشر ڈال رہے ہیں. اب اپنا پریشر بھی ڈال رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ فوری طور پر عمران خان کی رہائی کا بندوبست کیا جائے. میرے پاس اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ 3 میٹنگیں ضمن میں ہو چکی ہیں, اور ان 3 میٹنگوں میں اہم ترین شخصیات, غیر ملکی شخصیات یعنی بین الاقوامی شخصیات نے 3 میٹنگیں کی ہیں. تینوں میٹنگیں 3 مختلف ممالک میں ہوئی ہیں, اور ان میٹنگز کے اندر بہت سے افراد شامل تھے جن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس پر کر رہے ہیں, اور انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان اس وقت واحد لیڈر ہے جو پاکستان کے اندر پوری قوم کو ایک کر سکتا ہے, جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے میں افواج پاکستان کے ساتھ مل کر شکست دے سکتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان شکست دے گی, انشاءاللہ تعالی دے گی, کیونکہ سپاہ سالار بھی اس پر ڈٹ گئے ہیں, ساری قوم اس پر ڈٹ گئی ہے, اور عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان. سننے میں آیا کہ یہ بین الاقوامی پریشر کے بعد اب یہ مجبور ہوتے جا رہے ہیں, اور مجبور ہونے کے بعد انہیں ہر صورت میں وہ تمام ایسے مقدمات جن کا عمران خان سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, جس کے ان مقدمات میں عمران خان کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. شاید جس وقت آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں اس وقت ریلیف کی خبریں بھی آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ عالیہ حمزہ, صنم جاوید, ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی خبریں سن لی ہیں, اور اسی طرح اچانک آپ کو خبر ملے گی کپتان کے اتنے مقدمات میں بیل ہو گئی, کپتان کے اتنے مقدمات غلط ثابت ہو گئے, کپتان جو ہے وہ باہر آ رہا ہے, اور اسی لیے ایک بڑی سیاسی موومنٹ بھی تیار کی جا رہی ہے. گراؤنڈ بن چکی ہے, گراؤنڈ میں ٹیمیں اتر چکی ہیں, کپتان ہی کی ٹیم ہے, وہی کھیل رہی ہے. اصولاً دیکھیں, ہر حساب سے دیکھیں, سینٹ کے الیکشن کپتان کی ٹیم کے لوگ اس مشکل ترین حالات میں بھی جیتے. سینٹ کے الیکشن جہاں پر نوٹوں کی بوریاں چل رہی ہیں, جہاں پر بولیاں لگ رہی ہیں, 16 ارب کی ایک سیٹ بک رہی ہے, لیکن کپتان نے سیٹ اپنے ان کھلاڑیوں کو دی ہے جو نظریاتی کھلاڑی ہیں, جنہوں نے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور پھر کپتان کی عزت پوری دنیا میں کیوں نہ ہو. کپتان آ رہا ہے, کپتان کی رہائی ہو رہی ہے. بین الاقوامی قوتیں وہ قوتیں نہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں, وہ قوتیں نہیں جو پاکستان کے مفادات سے کھیلتی ہیں, بلکہ وہ قوتیں جو پاکستان کی دوست ہیں, وہ کپتان کی رہائی کے لیے متحرک ہو چکی ہیں. عوامی پریشر آپ کو 30 تاریخ کو نظر آ جائے گا اگر 30 تاریخ کو انہیں جلسہ کرنے دیا گیا. حالانکہ ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے. میرے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے روکنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی, مختلف ایشو بنائے جائیں گے, دہشت گردی کا خطرہ, بہت سے ایسے واقعات جو ہے ان کو ایشو بنایا جائے گا, چونکہ یہ پتہ ہے حکومت وقت کو کہ اگر تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دیا گیا تو اتنا بڑا جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ بدل دے گا, اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ کپتان جیل میں بھی ہو, کپتان جہاں بھی ہو, کپتان کے چاہنے والے ایک بڑا اجتماع کر سکتے ہیں. اور دوسری خبر دیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں, جو سردار لطیف کھوسہ نے بھی کہا اور بہت سے لوگوں نے بھی کہا, اور بشرا بی بی نے خود بھی کہا کہ مجھے شہد کے اندر ایسی چیزیں بنا کے دی جا رہی ہیں جس سے میری جان کو خطرہ ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے ایک تو زبانی کہا گیا کہ اگر اس کا کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار 2 افراد کون سے ہوں گے. ڈائریکٹ 2 افراد کا نام لیا گیا. اب آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, ایک لیٹر لکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے, ایک چیز کو رجسٹر کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے, جس پہ باقاعدہ ان 2 اہم ترین
सियासी शख्सियात, हुकूमती शख्सियात का जिक्र किया जाएगा और उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और अब सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर जिसने इस वक्त मुल्क के अंदर हलचल मचा रखी है, वो खबर है उन तमाम जजेस के हवाले से, जिन जजेस ने लिख कर दिया है अपने काम के हवाले से कि हमारे काम में कौन, हमारे फैसलों में हम कौन रुकावट पैदा कर रहा है। इस पर एक इजलास हो गया, एक इजलास आज जारी है, लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, किसी सूरत में भी जुडिशल कमीशन बने बगैर इस पे गुजारा नहीं होगा। अब फैसला कौन गरी आ गई है, कौन जीतता है इस गरी में, सच कौन कहां पे है, झूठ कहां पे है, इसका फैसला भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत करीब आ गया वक्त। जब मैं कहता था कि आप देखते जाए क्या होने वाला है, उस वक्त भी लोग सोचे थे कि पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन वक्त साबित करता जा रहा है। इंतजार कीजिए, बड़ी खबर आने वाली है। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। अल्लाह हाफिज।